ہم اللہ کا کروڑا بھی شکر ادا کریں تو کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں وہ کتاب دی جو کتاب رشد و ہدایت پر مبنی ہے، وہ کتاب دی جو بے عیب ہے، وہ کتاب دی جو لا ریب ہے، وہ کتاب دی جو رب کائنات کا اس کائنات کے اندر ایک زندہ کلام محمد مصطفیٰ کا زندہ معجزہ کی صورت میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ اس وقت اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی کتاب ایک کتاب نہیں، ایک واحد کتاب آپ کو کوئی نہیں ملے گی۔ تورات ایک کتاب نہیں، اس کے 20 صحیفے کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ فرانس چلے جائیں تو تورات اور ہوگی، انگلینڈ کے اندر تورات اور ہوگی، یورپ کے اندر تورات اور ہوگی، اس کے 20 صحیفے ہیں۔ اسی طرح انجیل بھی ایک کتاب نہیں رہی، انجیل بھی شروع میں تو بے شمار نسخے بنے، 100 کے قریب نسخے تھے۔ یہ عیسائی سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہ 100 کے قریب نسخے اکٹھے کیے، پوری دنیا سے کھنگال کے لے آئے، ایک ٹیبل پہ سجائے، اس ٹیبل کو زور زور سے ہلایا، باقی نسخے نیچے گر گئے، جو ٹیبل پر نسخے بچ رہے وہ 4 تھے۔ اس وقت انجیل بھی انہوں نے باقی سارے ضائع کر دیے، یہ 4 نسخے اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں۔ انجیل بھی 4 نسخے، ایک ہے متی کی انجیل، ایک ہے مرکز کی انجیل، ایک ہے یوحنا کی انجیل، ایک ہے لوکا کی انجیل۔ یعنی اس وقت اللہ رب العالمین کا کلام جو ایک کتاب کی صورت میں ہے، آپ کو سوائے قرآن کے کہیں اور دوسری کتاب آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تورات کے 20 صحیفے، انجیل کے 4 صحیفے۔ حضرات محترم، پھر اس طرح یہ تو تھی آسمانی کتابیں، زبور کا وجود ہی کوئی نہیں۔ یہ تو تھی آسمانی کتابیں، جو زمینی مذہب ہیں دنیا میں۔ ایک بہت بڑا مذہب ہے ہندو مذہب، ہندوؤں کی کتاب، مذہبی کتاب کا نام ہے وید۔ کیا نام ہے؟ وید ہے۔ وید بھی ایک نہیں ہے، مذہبی کتاب ہے ہندوؤں کی، چند ہزار ہندو ہیں، لیکن کتاب ایک نہیں۔ اس وید کی بھی پھر آگے قسمیں ہیں، ایک ہے جناب رگ وید، ایک ہے رام وید، ایک ہے یجر وید، ایک ہے جناب اتھر وید۔ یہ 4 ویدوں کی کتابیں ہیں جو ہندوؤں کی مذہب کی ہے۔ پھر عجیب بات ہے، میں ایک اور بات آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ انجیل جس زبان میں آئی، تورات جس زبان میں آئی، زبور جس زبان میں آئی، ویدوں کی کتاب، ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید جس زبان میں آئے، اسی طرح اوسطا کی زبان میں پارسوں کی جو وید ہے وہ سنسکرت کے اندر موجود ہے، سنسکرت۔ اور جو تورات اور انجیل ہے وہ عبرانی زبان میں۔ عبرانی زبان اس وقت پوری دنیا میں ڈیڈ ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پہ یونانی زبان، عبرانی زبان بولی جا رہی ہو، سنسکرت بولی جا رہی ہو۔ یہ کتابیں آسمانی ہیں، جس زبان میں آئی ہیں وہ زبان مر چکی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہے۔ آپ اللہ کا کروڑا شکر ادا کرو کہ آپ کے پاس جو کتاب قرآن ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ یہ زبان وہ ہے جو ڈیڈ نہیں بلکہ پوری دنیا میں انگلش کے بعد انٹرنیشنل زبان جو مانی جاتی ہے اور بولی اور لکھی جاتی ہے وہ عربی زبان ہے۔
انجیل جو رب نے بھیجی وہ باقی نہیں رہی، تورات جو رب نے بھیجی وہ باقی نہیں رہی، اس میں تبدیلیاں ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا، بے شمار تبدیلیاں پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ ان کی زبان بھی ڈیڈ ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ اے مسلمانوں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری مذہبی کتاب جو قرآن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یورپ سے لے آؤ قرآن۔ کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، وہ بڑی بڑی ریسرچز کرتے رہتے ہیں، تحقیقات کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے انجیل پر تحقیق کی، تورات پر تحقیق کی، ہر علاقے ہر ملک سے انہوں نے انجیل منگائی، پھر ہر صدی سے انہوں نے انجیل لی، 15ویں صدی، 16ویں صدی، 14ویں صدی، 13ویں صدی، 12ویں صدی، ہر صدی کی انجیل انہوں نے لی۔ لیکن جب انہوں نے جائزہ لیا، ہر صدی کی انجیل پہلے سے مختلف ہے، ہر آنے والی صدی کی انجیل اور ہے۔ ہمارا یہ چیلنج ہے، اے مسلمانوں، چیلنج کرو پوری دنیا کو کہ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ سچائی میں مقابلہ کرو۔ ہمارے پاس جو کتاب ہماری مذہبی کتاب ہے، انگلینڈ سے وہ سارے عیسائی اکٹھے ہوئے، انہوں نے انگلینڈ سے قرآن منگایا، امریکہ سے قرآن منگایا، انہوں نے یورپ سے کی ایک ایک ریاست سے، امریکہ کی ایک ایک ریاست سے انہوں نے قرآن منگایا، عرب سے انہوں نے قرآن منگایا، انڈیا سے انہوں نے قرآن منگایا، ہر خطے کا قرآن اکٹھا کیا، پھر ہر صدی کا چھپا ہوا قرآن اکٹھا کیا، انہوں نے جائزہ لیا اور لکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ ساری کتابیں صدیوں میں بدل جاتی ہیں، ایک کتاب قرآن ایسی ہے، نہ زمانے بدل گئے، نہ 14 صدیوں سے بدلی، نہ علاقوں میں بدلی گئی، چاہے جہاں سے بھی قرآن اکٹھا کر لو، الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک، ہر جگہ، ہر صدی، ہر زمانے کا آپ کو ایک قرآن نظر آئے گا، اور ایک لفظ، ایک آیت تبدیل ہونا تو دور ہے، قرآن کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔